مسجد نبی کے اندر کوئی بندہ بڑے حسین لہجے دے نال رب دا قرآن پڑھدا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما جو ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان اقدس کو جملہ سنا کہ مسجد نبی میں کوئی بندہ بڑے حسین لہجے میں رب دا قرآن پڑھ رہا ہے تو رسول اللہ تیز تیز قدمہ دلال چلے دیکھا تو مصطفیٰ کریم علم اللہ دے محبوب دا غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دے میرے آقا اس صحابی کے سامنے جا کے بیٹھے جس وقت صحابی رسول نے دیکھا ادھر قرآن بلند ہو رہا ہے ادھر اللہ نے محبوب دا رونا جاری ہے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جس وقت اللہ دے محبوب نو روندہ دیکھا تو میں نے فکر ہو گئی میں نے اپنی تلاوت نام موقوف کر دیتا ختم کر دیتا اور جو ہوئی میں نے تلاوت ختم کی تھی تو اللہ دے محبوب دی زبان کو ایک جملہ ذکرا کہ سب تعریفاں اس اللہ دے واسطے جس نے میری امت میں ایسے قاری لوگ پیدا فرمائے اللہ دی بارگاہ میں گواہ ہے اللہ صاحب اسسارہ انہاں بزرگاں دے نال محبت کرن دی انہاں دے نقش قدم تے چلنا جی اللہ اصلاح توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سے مولانا پیارا صاحب کوتری جامع مسجد سے آئے مولوی صاحب بہت سارے خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈیری سے جامع مسجد میں مولانا صاحب اور ظاہرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد دعوت خطاب دیتا ہوں ارشد صاحب کو دعائیں اور آپ دعوت خطاب ارشد صاحب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اصول برکت کے سارے بابا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقت انتہائی مختصر ہے اپنے مقتدر علماء و مشائخ بالخصوص مسند زینت صدارت وارث آستانہ حضا مخدوم آل سادت پیشوائی آل سادت جناب خواجہ پیر سید بشیر شاہ صاحب مدد اللہ اور خطیب آل سادت فخر آل سادت فخر السادات خطیب آل
جناب پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزہ، دیگر علماء، حفاظ، قراء اور سادات گرامی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے مختصر سا اپنی چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بارگاہ خدا بندی میں ان سادات حفاظ کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق کو ہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، رمضان کی بابرکت صاحبتے ہیں، لیلۃ القدر کی پر نور متوقع صاحبتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کے مقبولیت کی اور برکتوں کی صاحبتیں یقینی ہو چکی ہیں۔ رب ذوالجلال نے رمضان کے متعلق، قرآن کے متعلق، روزے کے متعلق، تراویح کے متعلق اور شب قدر کے قیام کے متعلق جو اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب علیہ السلام کی حق ترجمان زبان سے چند باتیں ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے بتانے کے لیے ارشاد فرمائیں، ان کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، قابل فخر و ناز ہے آپ کی قسمت کہ رمضان المبارک کی نور برساتی ساحتوں میں اللہ کی یاد میں شب قدر کی متوقع گھڑیوں میں تشریف فرما ہے۔ اللہ سب کو ان نورانی گھڑیوں کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، رب ذوالجلال کی طرف سے روزے داروں کے متعلق بھی کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے روزے داروں، روزے کی بڑی بڑی دنوں میں روزے کی گھڑیاں گزارنے والوں، گرمی کے موسم میں اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے والوں، وہاں پہ تم کچھ نہ کھاتے تھے، کچھ نہ پیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلوا واشربوا ہنیئا، اب خوشی خوشی کھلا کھاؤ اور کھلا پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے میں کہ جو تم بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، خالی دن جو تم نے گزارے تھے۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جو بندہ اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے، ان رمضان کی گھڑیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جو تم کچھ نہ کھاتے تھے، آج اللہ کی نعمتیں کھاتے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ نعمتیں کس کو میسر آئی؟ جس نے روزے رکھے، اس کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم۔ اس بات کے بارے میں گرامر کے ماہرین یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بائے بدل، باہے عوض و بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے گزرا ہے اس کے بدلے میں یہ کرتے جاؤ۔ پہلے تم نے کچھ دن کچھ نہیں کھایا، اب اس کے بدلے میں کھلا کھاتے جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے جاؤ۔ اب رب ذوالجلال کو یہ رمضان کے روزے رکھنا کتنے محبوب ہیں، اس کے متعلق مختصر سی بات سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم نے بیان کی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں کتاب الجہاد میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی خاطر اپنی جان گنوانے والے شہید جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جب وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہاں پہ وہ میدان جہاد میں نکلا، اپنی جان پہ، اپنے جسے پہ، اپنی جسم پہ تیر اور تلوار اور گولیوں کی وار کر کے اپنے جسم پہ کھائے، کافروں کو مارا، یقاتلون یقتلون، وہ خود بھی ان کو مارتے رہے اور خود بھی
خود شہید ہوتے رہے، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے جب قیامت والا دن ہوگا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، کیونکہ اب وہ سارے الفاظ وہ حدیث وہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے مختصر بات کرتا ہوں، کہا گیا ہے کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ لون الدم، اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، خون کا رنگ جو جسم سے بہ رہا ہوگا اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، لون الدم، خون کا رنگ خون جیسا ہوگا، ریح المسک، اس میں سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ خون جیسی نہیں ہوگی، وہ کستوریوں اور خوشبوؤں جیسی خوشبو ہوگی، ریح المسک۔ ذہن میں ہوگی بات کی حدیث کس لیے پیش کی جا رہی ہے، اگلا حصہ جو حدیث اس کے مطابق اس کے استدلال کے لیے جو حدیث پڑھنی ہے اس کے توجہ کرنا۔ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے جان کٹانے والے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے جسم سے جو خون نکلے گا اس خون کی خوشبو کستوریوں جیسی ہوگی، اور روزے دار کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا پیٹ اور معدہ خالی ہوتا ہے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے ایک بو سی آ رہی ہوتی ہے، اس کے منہ سے ایک مہک سی اٹھتی ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا لا خلوف ہمیں صاحب اطیب من المسک، کہ وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک کوئی وہ جہاد کرنے والا بڑا مشکل کام کر کے جان کٹا کے خون بہتا ہے، اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، کہا کہ ریح المسک، اس کی کستوری کی طرح کی خوشبو ہوگی، لیکن بندے کے منہ سے آنے والی بو کے بارے میں کہا خلوف فم صائم اطیب من المسک، وہ خوشبو کی طرح نہیں ہوگی، خوشبو سے بھی زیادہ محبت اور محبت کر دینے والی ہے، اطیب من المسک، زیادہ خوشبودار ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ جو بات کی ہے اس کا ایک تو یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھ کے جو بندہ حاصل کر لیتا ہے وہ جہاد کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ بیان ہوگا جہاد تو بڑی چیز ہے، اس کا تو رب کی طرف سے بڑی امداد، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا لا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور کہا گیا جو جہاد کرے گا وہ تو واپس جانے کی بار بار تمنا کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے جو جہاد کی تمنا نہ کرے وہ چاہے یہودی مرے نصرانی مرے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ضمانت اس کے لیے نہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ دار کو اتنا اجر کیوں عطا کر دیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی خوشبو وہ تو کستوری سے بھی افضل ہو گئی، اس کی وجہ پہ غور کرنا، اپنے حال پہ غور کرنا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی حسین مسجد بنی ہوئی، اتنا بہترین آستانہ اور تربیت کرنے والے لوگوں کی نگرانی میں، اور ان کے جو ہیں ان کے عابدین و معتقدین ہیں جو ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، سیدوں کے گھرانے میں بس آپ تربیت حاصل کرنے کے لیے آگے ہیں، اللہ ان سیدوں کے صدقے سے ہی سب کے رحم اور کرم فرمائے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے بس یہ بات، اگر میں نے سمجھا لی تو سمجھوں گا کہ میری آخرت کی بھی شاید کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور آپ نے اگر کچھ نہ کچھ سمجھی تو شاید آپ کے لیے بھی کچھ رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے کہ جان کٹانے والے کے بارے میں کہا خوشبو اس کی کستوری کی طرح ہوگی، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے بارے میں کہا کستوری سے بھی اطیب ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ ہے فرض عین، روزہ ہے فرض عین اور جہاد ہے فرض کفایہ، روزہ ہے فرض عین، جہاد ہے فرض کفایہ۔ اب فرض عین کا جو اثر ہوا کرتا ہے وہ فرض کفایہ سے زیادہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، فرض عین کی اہمیت فرض کفایہ سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے فرض کفایہ چیز وہ اگرچہ جان لٹا کے بھی اس کا اثر حاصل ہو، اس کا فائدہ
کے بھی بندہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نماز مسجد آنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب بندہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے۔ اب والدین کے حقوق فرض ہیں، اولاد کے حقوق فرض ہیں، مشائخ کے حقوق فرض ہیں، طالبین کے حقوق فرض ہیں۔ تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا اتنا ضروری ہوگا کہ جتنا باقی کسی مستحب یا نچلے درجے کی چیزوں کا ادا کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے مستحبات بھی ضرور ادا کرتے رہیں، نوافل بھی ضرور ادا کرتے رہیں، لیکن فرض کو کبھی نہ بھولیں۔ فرض کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اب میں کم ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ بندہ جو فرض ادا کرنے والا ہے، میں جیسے بو اٹھ رہی ہے، وہ جہاد والے کی اس خون سے اٹھنے والی بو سے بھی زیادہ اعلیٰ و افضل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جو پڑھی خطبے میں، اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے دار کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، روزوں میں برائیاں پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں جو راتوں کو جاگ لے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ بخشش کی گھڑیوں میں آپ تشریف فرما ہے، بس ایک حدیث سنیے، اجازت چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن سننے والوں کے بارے میں یہ فرمایا، من استمع حرفا من کتاب اللہ تعالی، جو بندہ قرآن مجید کے تلاوت میں سے ایک حرف بھی سن لیتا ہے، من استمع حرفا من کتاب اللہ تعالی، جو بندہ ایک حرف سنتا ہے، پڑھنے والے تو پڑھنے والے ہوئے، سننے والوں کو اتنا اجر عطا ہوتا ہے، کتبت لہ عشر حسنات، رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو 10 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہے۔ ومحیت عنہ عشر سیئات، 10 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہے۔ ورفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر پڑھنے والے کے بارے میں کہا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی کتبت لہ 50 حسنات، رب کی طرف سے 50 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ومحیت عنہ 50 سیئات، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور 50 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ ورفعت لہ 50 درجات، اور 50 درجے بھی اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور نماز میں کھڑے ہو کے بڑے حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی کتبت لہ 100 حسنات، اس کے لیے تو 100 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ومحیت عنہ 100 سیئات، اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ورفعت لہ 100 درجات، اور 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حاصل کہاں سے ہوتی ہے چیزیں؟ حدیث حضور علیہ السلام کی تربیت کا حصہ سمجھتے ہوئے یہ سن کے بس اجازت دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی ادب سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 ہیں کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب آل بیتہ، نبی کی آل کی محبت، اور تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو وہاں پر قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دو، وہاں سے قرآن سکھاؤ جہاں نبی کی محبت بھی سکھائی جاتی ہو، آل بیت کی بھی محبت سکھائی جاتی ہے۔ جب نبی کی محبت ملے گی، آل بیت کی محبت ملے گی، قرآن بھی سینے میں آ جائے گا، تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اس لیے کہ اگر نبی کی محبت سینے میں نہ ہو، نبی کی آل کی محبت سینے میں نہ ہو، اور نبی کی نسبتوں کا لحاظ نہ ہو، تو وہ سینہ یقیناً قیامت والے دن بھی ایمان سے خالی رہ کے جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کا انتظار کرے۔ اللہ رب الجلال اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبتیں، قرآن مجید کی تلاوت، آل بیت کی محبت، رمضان کی محبت، قرآن کی محبت، ہر
ہر نسبت کا ادب اور محبت نصیب فرمائے فرما علیہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب محفل کے آخر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا رمضان شاہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. حضرت مولانا پیر رمضان شاہ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا ظاهرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فليم قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم وبرهان الرشيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه أما بعد فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا تارك فيكم الثقلين افضلهما كتاب الله فيه نور والهدى فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي وقال ثلاثا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دارین کا سلطان حسین بن علی ہے. دارین کا سلطان حسین بن علی ہے اور ایک بولتا حسین بن علی ہے. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسی سبحان اللہ والے بیٹھتے ہوئے اور میں جب سے محفل چھوٹی ہوئی ہے کہ بولا بابا جی سرکار بھی بیٹھی ہے سبحان اللہ کی اللہ کی لوگ یہ کپورٹی کی ساری وادی میں کم از کم آواز آئے. ایک بار پھر کہہ دیں کہا رہے کا سلطان حسین بن علی ہے اور ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے. مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین بن علی ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے اور موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے. اور وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا فاطمہ کا لال شاہی اب اسی سجدے میں ہے. اور سنت پیغمبر آدم ہے یہ سجدے کا طول. سنت پیغمبر آدم ہے یہ سجدے کا طول. کل ایک نبی سجدے میں تھا اور آج ایک ولی سجدے میں ہے. بعد حمد و ثنا لیکن صحیح سلام قبلہ اعلیٰ جناب حضرت قبلہ پیر سید خواجہ بشیر حسین شاہ صاحب دعوت برکات زیبی آستانہ عالیہ نقیبیہ ککوتری شریف لیکن صد احترام جناب صاحبزادہ گھر صاحب علماء کرام جناب محترم پیارے صاحب لیکن صد احترام جناب مفتی حضرت علامہ مولانا ارشد صاحب جملہ علماء کرام ثنا خوانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر صاحب کے مریدین حضرات متوسلین حضرات مہمانان گرامی اور جملہ احباب السلام علیکم. الحمدللہ آج 25ویں شب رمضان کی سیدوں کے آستانے پر سیدوں کے دیوانے جمع ہیں. بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ کہ جنہوں کو اللہ نے ایک باعمل سید بابا کی نسبت نصیب فرمائی ہے. آپ لوگ اپنی باغ ڈور ان کے حوالے کر دیں یہ جانے اور کملی والا جانے. اور جس انسان کو نسبت مل جائے سادات کی آقا دو عالم نے فرمایا مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے. کشتی چلتی ہے پانی پر اور آقا نے فرما دیا مثل اہل بیتی میرے اہل بیت کی جو مثال ہے میں بندہ قرآن حدیث پڑھنے والا ہوں اور تب پڑھتا ہوں جب مجھے محفل سے پتہ چلتا ہے کہ سننے والے قرآن حدیث سننا چاہتے ہیں. اگر سبحان اللہ کی خلاف بلند ہوتی رہے گی میں 16 رمضان سے ادھر ہر روز ایک پروگرام کرتا ہوں
2 بجے گھر جاتا ہوں، صبح فجر پڑھا کے اپنی مسجد کے پھر آرام کرتا ہوں، اور پھر رات کو دوسری جگہ پروگرام پہ چلا جاتا ہوں۔ تو بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، تو ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ قبلہ بابا جی کی محبت ہے، انہوں نے مجھے یاد فرمایا، اور یہاں کوکتری شریف میں انہی کی نسبت سے تقریباً میں 3-4 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں، اور